بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے ملک میں شادی بیاہ سے متعلق ایک نیا قانون پاس کیا جا رہا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر لڑکیوں کی عمر کیا ہونی چاہیے، ان کی ایج کیا ہونی چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں جانتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے۔ شادی کے موقع پر لڑکی کی عمر کیا ہونی چاہیے، کس عمر میں ایک لڑکی کو شادی کر لینی چاہیے۔ شادی کے موقع پر لڑکی کی عمر کیا ہونی چاہیے، کس ایج میں لڑکی کو شادی کرنی چاہیے۔ اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شادی کس مقصد کے لیے کی جاتی، نکاح کس ضرورت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ بہت ساری اس کے اندر تفصیلات ہیں، 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی۔ پہلی جو ضرورت ہے، شادی کرنے کا پہلا جو مقصد ہے وہ ہے انسان کی اپنی نفسانی ضرورت۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر کچھ خواہشات رکھی ہیں، کچھ جذبات اللہ رب العزت نے رکھے ہیں جن کو سیکسول ڈیزائرز کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اپنے اپوزٹ جینڈر کا ایک طرح کا اٹریکشن پایا جاتا ہے، جو مخالف جنس ہے اس کی طرف ایک میلان پایا جاتا ہے۔ انسان اپنے اس میلان کو باقی رکھنے کے لیے جو انسان کی اپنی خواہشات ہیں، جو جذبات ہیں، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ان جذبات کی تکمیل کے لیے نکاح کرتا ہے۔ یہ انسان کی نفسانی ضرورت ہے، اپنی ایک خواہش کی تکمیل۔ شادی اس مقصد سے کی جاتی۔ شادی کا دوسرا مقصد انسان کی اپنی ذاتی ضرورت ہے۔ انسان ایک عمر میں پہنچتا ہے، انسان کو کسی معاون کی، ساتھ دینے والے کی، کسی پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مرد کو ضرورت ہے عورت کی، عورت کو ضرورت ہے ایک مرد کے سپورٹ کی، تاکہ اس کو ایک تحفظ مل سکے، اس کو سیکورٹی مل سکے اور وہ آزادی کے ساتھ، آرام اور اطمینان کے ساتھ سماج اور سوسائٹی میں زندگی گزار سکے۔ یہ جو ضرورت ہے مرد کی عورت سے پوری ہوتی ہے، عورت سے مرد کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ یہ ہر انسان کی اپنی انسانی ضرورت ہے، ذاتی ضرورت۔ شادی کا جو تیسرا مقصد ہے وہ ہے توالد و تناسل۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کی ایک فیملی ہو، اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، ایک جنریشن، ایک نسل اس کے ذریعے سے پروان چڑھے اور ایک خاندان کا ایک سلسلہ اس کے ذریعے سے آگے چلتا رہے، بڑھتا رہے، اس کا نام نشان، اس کے خاندان کا نام نشان باقی رہے۔ اس ضرورت کے لیے، توالد و تناسل کے لیے، جنریشن کو آگے بڑھانے کے لیے انسان نکاح کرتا ہے۔ یہ ایک تیسرا مقصد۔ چوتھا مقصد جو قرآن کریم نے بیان کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون حاصل کرنے کے لیے۔ انسان ہے، مرد ہے، عورت ہے، کام کر کر کے تھک جاتا ہے، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اس کے اپنے کام کاج ہیں۔ ان کاموں کو پورا کرنے کے بعد انسان کو ایک قسم کی ذہنی سکون کی ضرورت پڑتی ہے، جسمانی سکون کی ضرورت پڑتی ہے۔ نکاح کی وجہ سے مرد اور عورت کی اس ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے۔ سکون ذہنی طور پر بھی حاصل ہوتا ہے، جسمانی طور پر فزیکلی بھی اس کو ایک قسم کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ مختلف قسم کی ضرورتیں ہیں، یہ مختلف قسم کے مقاصد ہیں جن کی وجہ سے انسان نکاح کرتا ہے۔ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ذاتی ضرورت، توالد و تناسل کے لیے اور سکون حاصل کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ساری ضرورتیں انسان کے ساتھ اسی وقت سے جڑ جاتی ہیں جب انسان بالغ ہوتا ہے، جب انسان تھوڑا سا شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، تھوڑا سا دنیا کو سمجھنے لگتا ہے، یہ ساری ضرورتیں اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں، جڑ جاتی ہیں۔ اب اگر مرد نے اور عورت نے جائز طریقوں سے ان ضرورتوں کو پورا نہیں کیا، نفس کی خواہش کے لیے یا جسم کی ضرورت کے لیے یا سکون حاصل کرنے کے لیے یا توالد و تناسل اور جنریشن کو آگے بڑھانے کے لیے جائز طریقوں کا استعمال نہیں کیا،
تو وہ ناجائز طریقوں کو اختیار کرے گا، وہ غلط طریقوں کو اختیار کرے گا، وہ حرام کام کرے گا، وہ زنا کرے گا، وہ بدکاری میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے شریعت نے ایک جائز طریقہ نکاح کی شکل میں نکالا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے اپنے ان ضروریات کی تکمیل کی جائے۔ اب اگر وقت پر نکاح ہوگا تو یہ ضرورتیں صحیح جگہ صحیح وقت پر پوری ہو سکیں گی، اور اگر نکاح جلدی نہیں ہوگا، تاخیر سے ہوگا، تو انسان غلط راستوں پر چلے گا اور غلط جگہ اس کی یہ خواہشات استعمال ہوں گی، غلط جگہ اس کی یہ ضروریات پوری ہوں گی۔ اس لیے شریعت کی ہدایت یہ ہے کہ جب انسان بالغ ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کو ایک مناسب رشتہ مل جائے تو پھر جلد سے جلد نکاح کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 چیزوں کے معاملے میں تاخیر نہ کرو۔ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کرنے میں، جنازہ آ جائے تو جنازے کی نماز پڑھنے میں، اور تیسرے نمبر پر جب کسی بے نکاح لڑکے کو یا لڑکی کو، غیر شادی شدہ لڑکے یا لڑکی کو مناسب رشتہ مل جائے تو پھر اس کا رشتہ کرنے میں، اس کا نکاح کرنے میں تاخیر کی گنجائش نہیں۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سمجھنا چاہیے کہ یہ ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور تاخیر کی وجہ سے، شادیوں میں لیٹ کرنے کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں اور کتنا بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے لڑکے اور لڑکی کے درمیان۔ پرانے زمانے میں شادیاں جلدی ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے نکاح کے اندر اور رشتوں کے اندر، شادی شدہ زندگی کے اندر ایک قسم کا توازن اور بیلنس رہتا تھا، مضبوطی رہتی تھی۔ آج کل تاخیر سے شادیاں کرنے کی وجہ سے وہ بانڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے، رشتے مضبوط نہیں ہو رہے ہیں، اختلافات ہو رہے ہیں، اور پھر سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں بے حیائی، زنا کے واقعات، بدکاری کے واقعات، چھیڑ چھاڑ کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے شادی کی صحیح عمر وہ ہے جو اسلام نے بتائی ہے، جو مسلمانوں کو سمجھائی گئی ہے۔ اللہ پاک اس تعلیم کو، اس ہدایت کو سمجھنے کی پوری دنیا کو، پوری امت کو ہدایت عطا فرمائے۔